الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكنا إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، صدق الله العظيم۔ وقال الله تعالى أيضا في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعیذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ الاعراف کی ایک آیت اور سورہ نساء کی ایک دوسری آیت ابھی پیش کی ہے۔ ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ ان آیات میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تشریح میں جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ ہے: وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کریں۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا، جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ سورہ نساء کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو دو آیات پیش کی ہیں ان کے ترجمے سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات یا دوسرے معنوں میں زن و شو کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی۔ یہی آج میرا موضوع ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سادے سے الفاظ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں کوئی ادیب نہیں ہوں اور میرے پاس الفاظ کی کمی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تہذیب کے دائرے کے اندر اشارے اور کنایے میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر مجھ سے کہیں کوئی اس قسم کی لغزش ہو جائے تو امید ہے کہ آپ اس کو درگزر کریں گے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ وہی ہے کہ جس نے تمہاری نفس سے تمہارا زوج پیدا کیا۔ یعنی تخلیق انسان جو ہے وہ دو مرحلے میں ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یا بنایا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا کا وجود میں آنا ہمارے سامنے بتایا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زوج یا ازواج
کا جو نظام پیدا کیا ہے دنیا میں، جو بنایا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس سلسلے میں دو مقصد جو ہے بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ لیسکنا الیہا، تاکہ آپ سکون حاصل کریں اس سے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اولاد حاصل کریں آپ، اس لیے کہ یہی بات اسی آیت میں آگے چل کر کے ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ جب وہ بھاری ہو جاتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک صالح اولاد عطا کر تاکہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ تو یہ دو مقصد ہیں اصل میں ازدواجی زندگی کے اسلام کے نقطہ نظر کے تحت۔ پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ لیسکنا الیہا، تاکہ وہ اسے سکون حاصل کریں۔ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ سکون جو ہے وہ کیسے انسان حاصل کرتا ہے۔ سکون اسی سے حاصل ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو، جس سے آپ کو شفقت ہو، جس سے آپ کو مودت ہو، جس سے کوئی تعلق ہو اور کوئی انسیت ہو۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب مرد اور عورت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے جوڑا بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سکون حاصل کریں، تو یہ لازمی بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان فطری طور پر محبت اور مودت اور شفقت جو ہے اور انسیت جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے اپنے نفس سے تمہاری زوج پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی۔ تو پہلا مقصد جو ہے وہ اس زوجیت کا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جائیں اور سکون تلاش کریں، اور اس سکون تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ یہ فطری سی بات ہے کہ انسان جب گھر لوٹتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے تو وہیں جاتا ہے کہ جہاں اسے محبت ملتی ہو، جہاں اسے شفقت ملتی ہو۔ بچہ جو ہے وہ ماں کی طرف جب بھاگتا ہے تو اس کی فطری وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر یہ احساس اجاگر ہو چکا ہوتا ہے کہ مجھے اگر کہیں محبت اور شفقت ملے گی تو وہ ماں کی گود میں ملے گی۔ بالکل اسی طرح سے مرد اور عورت کا بھی تعلق ہے کہ وہ جانتے ہیں فطری طور پر کہ انہیں اگر کہیں محبت اور شفقت ملے گی اور ان کو سکون ملے گا اور ان کی تکان دور ہوگی تو وہ ایک دوسرے کے پاس جانے سے ہی یہ تکان دور ہوگی۔ یہ پہلا مقصد ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا مقصد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف سکون حاصل کرنا ہی نہیں ہے کہ ہم میاں بیوی رہ رہے ہیں گھر کے اندر اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے زوج میں جو انسانیت کو پیدا کیا ہے تو ہم نے اس کا مقصد پورا کر دیا۔ نہیں، اس کا ایک مقصد اور بھی ہے اور وہ مقصد ہے اولاد کا حصول۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے اور یہ بات وہ سورہ نحل میں بڑے واضح انداز میں رکھتا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ، یعنی یہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے اپنے نفس سے تمہارا زوج پیدا کیا ہے اور تمہاری ازواج سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ دوسرا مقصد آیا کہ یہ زوجیت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ بیٹے اور پوتے حاصل کیے جائیں۔ یعنی بات صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بیٹے تک حاصل کر کے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اولاد حاصل کر لی، ہمارا مقصد جو ہے دوسرا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جہاں بقائے انسانی کے لیے جدوجہد ضروری ہے وہاں نسل انسانی کی افزائش بھی ضروری ہے، یعنی انسان کی جو نسل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی لیے لفظ حفدتاً اس نے استعمال کیا کہ پوتے بھی حاصل کرو۔ یعنی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اولاد پیدا کر کے اور آپ سمجھیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، بلکہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور تربیت کرنے کے بعد ان کے لیے نیک اور صالح زوج تلاش کریں اور پھر وہ بھی وہی پروسیس اختیار کریں اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جو آپ نے کیا۔ چنانچہ فرمایا من ازواجکم بنینا وحفدۃ، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے اور تمہارے پوتے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے جو ہمارے سامنے آیا کہ افزائش نسل انسانی جو ہے یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو
فیملی پلاننگ ہے یا برتھ کنٹرول ہے، یہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے کہ انسانی نسل کو ہم روکیں اور جو افزائش کرنے کی بجائے ہم اس کے اوپر اور پابندی لگائیں۔ یہی بات ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے، فرماتا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ لفظ کھیتی کے اوپر آپ غور کیجیے گا۔ وَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اور تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح تم چاہتے ہو، یعنی تمہارا اپنا پلان ہونا چاہیے، تمہارا اپنا منصوبہ ہونا چاہیے، تمہاری اپنی خواہش ہونی چاہیے، تمہارا اپنا وقت ہونا چاہیے، تم اپنے موقع محل کے لحاظ سے خود یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہو کہ تم اپنی اس کھیتی میں کس طرح سے جاؤ اور کیوں جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، وہی ایک مقصد تو پہلے ہم نے دیکھا کہ سکون حاصل کرو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اولاد حاصل کرو۔ تو یہی بات یہاں ایک دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اپنے آپ کا استقبال کرو۔ تو لفظ اس پہ غور کیجئے، قدمو، عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اقدم السید فلاں فلاں، میں سید فلاں فلاں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں۔ تو اقدم کے معنی کیا ہے؟ پیش کرنا، آگے بڑھانا، تعارف کرانا۔ قدموا لانفسکم، اپنے آپ کا تعارف کراؤ، اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، یعنی اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ۔ تو یہ جو کھیتی ہے، کھیتی میں کیا کیا جاتا ہے؟ کھیتی میں آپ بیج ڈالتے ہیں، آپ فصل اگاتے ہیں، اس سے یہ کوئی مقصد نہیں ہے کھیتی کا کہ آپ نے بیج ڈالا اور ہل چلا دیا، آپ نے پانی ڈال دیا اور آپ نے کہا نہیں صاحب مجھے اس کی فصل نہیں چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی شخص محسوس کرے گا یا سنے گا کہ آپ اس انداز کی کھیتی کرتے ہیں تو وہ کیا خیال کرے گا آپ کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اسی لیے حرث استعمال کیا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اس سے تم اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، اپنے نام کو آگے بڑھاؤ، اپنے خاندان کو آگے بڑھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس سلسلے میں کسی اور گفتگو کی، کسی اور نظریے کی، کسی اور فلسفے کی اب گنجائش باقی نہیں رہتی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، کہ یہی مقصد ہے یہ جس انداز میں ہم نے تمہاری زوج تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو یہ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ مقصد کیا ہے اس کا۔ ایک تو یہ ہے کہ سکون حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد حاصل کی جائے اور اولاد در اولاد حاصل کی جائے، یعنی نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے، اپنے خاندان کو اور اپنی نسل کو آگے بڑھایا جائے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اس کے اوپر اب آپ غور کیجئے کہ یہ کام کس طرح سے کیا جائے، اس کا پروسیس کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے سامنے رکھی۔ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور ہم نے اس سے اس کا زوج پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، اور جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، حملت حملا خفیفاً، تو اس کو ایک خفیف حمل رہ گیا۔ فمرت بہی، اور پھر وہ اس کو لے کر چلنے لگی۔ یہ وہ پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے، اور دوسرا مقصد کے حصول کا جو پروسیس ہے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی زندگی کے طریقے گزارنے کے سلسلے میں قطعاً نہیں شرماتے کہ وہ بتائیں کہ کیا اصول و کیا طریقے ہونے چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ آداب ہیں ہر چیز کے، اور گفتگو کے بھی آداب ہیں۔ تو یہاں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ پروسیس اختیار کیسے کیا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یعنی ہم جو ہے انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ انسان میں جو اپنے کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس تہذیب ہے، یقیناً اس کا انداز جو ہے وہ جانوروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جانوروں کی طرح اپنی بیویوں سے تعلقات قائم نہ کرو۔ تو آپ نے غور کیا جو بات کہی جا رہی ہے کہ جانوروں کی طرح اپنی بیویوں سے تعلقات قائم نہ کرو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مفہوم ہے آپ کا؟ یعنی مفہوم ظاہر سے بالکل واضح بات ہے کہ یہ علیہ الاعلان نہیں ہونا چاہیے، سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے یہ کام۔ لیکن آپ نے پھر اس کی وضاحت کی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں پہلے پیغام بھیجو۔ اب یہ ایک اور تعجب کی بات تھی کہ پیغام بھیجا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی بیوی کو پیغام بھیجیں، اور وہ کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اپنی بیوی کو پیغام بھیجو، اور ان سے پہلے دل لبانے کی باتیں کرو، پہلے ان کے اندر ایک رسپانس ڈیولپ کرو۔ اس طرف جو ہے وہ بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جو جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ یہ جو کام ہونے جا رہا ہے یہ دو انسان کے ملاپ سے کام ہونے جا رہا ہے، صرف ایک کے جذبات سے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ جذبات دونوں طرف ابھرنے چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے دل لبانے کی بات کیا جائے اور اس کے اندر وہ جذبہ ابھارا جائے اور اس کے بعد یہ عمل کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے کچھ اور بھی آداب ہیں، کچھ ایسے وقت ہیں کہ جن کی باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے، جن کے کچھ آداب اور کچھ لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب تم سفر سے واپس آؤ تو سیدھے اپنے گھر میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بیوی کو یہ موقع دو کہ وہ اپنے کو بنا سنوار لے اور وہ کنگھی کر لے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں صاحب یہ تو ہمارا گھر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی، اطلاع دینے کی، اور ہم دڑدڑاتے ہوئے گھر کے اندر گھس گئے، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ آتے تھے مدینہ منورہ تو آپ گھر سے باہر ٹھہرتے تھے، مسجد میں پہلے آپ نماز پڑھتے تھے اور گھر میں اطلاع کراتے تھے کہ میں فلاں وقت گھر کے اندر آؤں گا۔ تو گویا اپنی بیوی کو یہ موقع دیتے تھے کہ بیوی اگر کسی حال میں ہے، سہیلیوں سے مل رہی ہے، کہیں گئی ہوئی ہے، کوئی اور صورت حال ہے، اپنے کو بنا سنوار لے، تیار کر لے، کنگھی کر لے، پھر آپ اس کے پاس جائیں۔ تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اسے یہ اطلاع ہونی چاہیے کہ آپ گھر میں کب آئیں گے۔ جہاں یہ اس کا حق ہے وہاں مرد کا بھی ایک حق ہے اس سلسلے میں۔ چنانچہ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو اسے فوراً آنا چاہیے، خواہ وہ تنور کے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ تنور کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، تنور کیا چیز ہے؟ وہ کہ جس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، جس پر کھانا پکایا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے۔ اب اگر عورت تنور کے اوپر ہے تو راکھ اڑی ہوگی، گرد اڑی ہوگی، اس کے کپڑوں پہ جمی ہوگی، بال پہ جمی ہوگی، پسینہ نکلا ہوگا، کپڑے چپک رہے ہوں گے، ساری صورتحال ایسی ہوگی کہ جو ایسی نہیں ہے کہ جو دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ کوئی یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس سے انسان جو ہے ملاقات کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر مرد بلائے تو عورت کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں کس حال میں ہوں وہ جائے۔ تو گویا یہ معاملات اور یہ تعلقات دونوں طرف سے اور دونوں کا خیال کرتے ہوئے کیے جانے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے کو اسرٹ کرے اور یا کوئی جو ہے وہ بالکل انکار کرے، دونوں طریقہ جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر کے تحت صحیح نہیں۔ پھر جب یہ پروسیس آپ نے قائم کر لیا ہے، یہ عمل جاری ہے، تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ہدایت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہاری بیوی آزاد عورت ہے تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس عمل کے دوران علیحدگی اختیار کرو۔ اب یہ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آزاد عورت ہے، ظاہر ہے کہ اب آج کل تو سبھی عورتیں آزاد ہیں الحمدللہ، کوئی تمیز یا ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کہہ سکیں کہ وہ میرے اختیار میں یا میری مرضی پر ہے، نہیں۔ اب یہاں دو شخصیتیں ہیں، دونوں اپنے جذبات رکھتی ہیں، دونوں اپنے احساسات رکھتی ہیں، دونوں حقوق رکھتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ عمل جاری ہے تو اس وقت کسی ایک شخصیت کا عمل جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے دوسرے کے جذبات کو یا احساسات کو ٹھیس پہنچے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آزاد عورت تمہاری بیوی ہے تو جب تمہارا یہ عمل جاری ہو تو تم اپنے کو یک طرفہ طور پر علیحدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی سے اجازت نہ لے لو۔ اور یہی عمل جو ہے وہ شرع کی اصطلاح میں عزل کہلاتا ہے، کہ عزل کرنا سے مراد یہ ہے کہ علیحدہ ہو جانا ایسے وقت کے اوپر کہ جہاں اولاد جو ہے آگے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے جو ہمارے سامنے ایک بات اور آتی ہے وہ یہ کہ یہ وہ عمل ہے جو تنہائی میں ہونا چاہیے، آپ کے کمرے میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے لیے ہر جگہ کے لیے ہیں، خواہ وہ ہمارا کام سڑک پہ ہو رہا ہو، یا ہمارا کام دوستوں اور احباب کی محفل میں ہو رہا ہو، یا ہمارا کام ہمارے بیڈ روم میں ہو رہا ہو، ہم پابند ہیں اگر ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ اور رسول کے احکامات کے، اور اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی کی خلوت کے تعلقات جو شخص اپنے دوست اور احباب کی محفل میں بیٹھ کر کے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا بیان کرنا بھی کسی کے سامنے غلط ہے، نہ یہ کہ پوری نظارہ کشی کی جائے یا اس کی فلم بندی کی جائے یا اخبارات میں یا رسائل میں اس کی تصویریں چھاپی جائیں۔ چنانچہ یہ اسلام کے بالکل صریحاً خلاف ہے۔ نہ شوہر اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کے اپنی بیوی سے تعلقات کے بارے میں گفتگو کرے، اور نہ بیوی اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر کے اپنے شوہر سے خلوت کے تعلقات کے بارے میں گفتگو کرے۔ اس کے بارے میں سختی کے ساتھ ہم کو تاکید کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے۔
لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ جو تعلقات مرد اور عورت کے درمیان میں قائم ہوتے ہیں تو آج کل کے زمانے کے تحت، مغربی تہذیب کے تحت، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی والی بات ہے کہ صاحب جب دو ایڈلٹ، دو عاقل و بالغ شخص جو ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی عمل کرنا تو معاشرے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کرے۔ آج کل مغربی تہذیب جو ہے اسی انداز پہ چل رہی ہے، لیکن نہیں، اسلام ایک شرط عائد کرتا ہے اور یہ بڑی اہم شرط ہے، وہ یہ کہ ان تعلقات کو قائم کرنے سے پہلے مہر کی ادائیگی یا مہر کی جو شکل ہے یا جو رقم ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو جانی چاہیے اور طے ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ایک شرط ہے ان تعلقات کے قائم کرنے کے لیے کہ مہر باندھا جائے۔ مہر کی باتیں جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں، اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے، یہ معاشرہ جو ہے، یہ مردوں کی حکمرانی کا زمانہ اور معاشرہ ہے، اور عورتیں چونکہ فطری طور پر اور جسمانی طور پر کمزور ہیں، لہذا مرد جو چاہتا ہے اپنے قوانین بنا لیتا ہے اور جس قسم کے دلائل چاہتا ہے وہ اپنے سامنے لے آتا ہے۔ لیکن یہاں اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے کھلے ہوئے انداز میں مہر کی رقم کو مقرر کرنے کا حق عورت کو دیا، یعنی اس عورت کو دیا ہے کہ جو زوجیت میں جانے والی ہے۔ اس عورت کے باپ کو حق حاصل نہیں ہے، اس عورت کی ماں کو حق حاصل نہیں، اس عورت کے کسی ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، شوہر کو حق حاصل نہیں ہے، شوہر کے گھر والوں کو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مہر کی رقم کو مقرر کریں۔ یہ حق صرف اس عورت کو حاصل ہے کہ جس کا نکاح ہونے جا رہا ہے یا جو زوجیت میں جا رہی ہے۔ یہ مکمل طور پر اسلام نے اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ جو رقم چاہے مہر کی باندھے۔ اس میں سے آپ ذرا سا چند مثالیں دیکھیے، پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد میں اور آپ کو مثالیں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے سوائے 2 نکاح کے، باقی آپ نے ساری ازواج مطہرات کے ساتھ 500 درہم کی رقم جو ہے مہر میں دیا ازواج مطہرات کو ان کے مطالبے کے اوپر۔ لیکن 2 ازواج مطہرات ایسی ہیں کہ ان کا معاملہ مختلف رہا۔ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو یہ نکاح حبشہ میں ہوا، اور ام حبیبہ کے مطالبے کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہ 5000 سکے طلائی، وہ سکے طلائی جو اس وقت حبشہ میں رائج تھے، مہر کی رقم مقرر ہوئی۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، 5000 سکے طلائی، جسے آپ اشرفیاں کہہ لیں، جو سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صفیہ جب خیبر فتح ہوا اور وہاں دشمنوں کا مال تقسیم ہوا تو حضرت صفیہ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ نے ان کے سامنے ایک تجویز رکھی، وہ تجویز یہ رکھی کہ تم اگر چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں اور تم اپنا مہر جو ہے وہ معاف کر دو۔ یہ مہر جو معاف کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ جب ان کے حصے میں آئیں تو وہ آزاد عورت نہیں تھی، یہ بات آپ سمجھ لیجیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب وہ نکاح میں آئیں تو یا تو اپنی آزادی کو حاصل کر لیں اور پھر نکاح کریں، اور اگر اپنی آزادی کو نہیں حاصل کرنا چاہتی تو پھر مہر لے لیں۔ چنانچہ حضرت صفیہ نے اپنی آزادی مانگی کہ مجھے آزاد کیا جائے، مجھے کنیز نہ بنایا جائے، اور اگر وہ رقم جو میں آزادی کے حصول کے لیے کسی کو دیتی وہ میرا مہر ہے، میں یہ سمجھوں گی کہ وہ میرا مہر مجھے مل گیا اور میں آپ کے ساتھ شادی کرنا پسند کرتی ہوں بجائے اس کے کہ میں بحیثیت کنیز کے رہوں۔ چنانچہ یہ دوسری مثال ہے ہمارے سامنے، یہاں بھی اختیار عورت کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اسے کیا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو مہر فاطمی یا مہر شرعی کا جو رواج پڑ گیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو کسی حدیث سے کسی واقعے سے کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ اسلام نے کوئی مہر کی تعداد مقرر کی ہے کہ 2 روپے 6 آنے یا 2.5 روپے یا جو کچھ بھی ہے کہ صاحب مہر فاطمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر مقرر کیا، قطعاً غلط ہے۔ اس کی کوئی حدیث، کوئی سند جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا جب وہ خلیفہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مہر کی تعداد مقرر کر دوں، اس لیے کہ عورتیں بڑی بڑھا چڑھا کر کے رقموں کا مطالبہ کر رہی ہیں جو لوگ دے نہیں سکتے۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ وَإِذَا آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا لَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا،
کہ تم اگر کسی کو، قنطار کے معنی سونا چاندی کا ڈھیر، اس کو قنطار کہتے ہیں، تم اگر کسی کو، کسی ایک کو بھی سونے چاندی کا ڈھیر دے دیتے ہو مہر میں، تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو، لا تاخذوہ منہ شیئا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سونے اور چاندی کے ڈھیر دے سکتے ہو، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ پابندی لگانے والے کہ مہر میں ہم اپنی کسی بھی رقم کا جو ہم چاہیں مطالبہ نہ کریں؟ آپ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، دیجئے، نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے اور ہمارے لیے مردوں کی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ آج قرآن کو سمجھنے میں ایک عورت مردوں سے بازی لے گئی اور آپ نے اپنی وہ بات واپس لے لی کہ مہر کی مقدار مقرر کی جائے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیں بالکل واضح کر لینا چاہیے کہ مہر کی کوئی مقدار شرع کے تحت مقرر نہیں ہے، یہ صرف عورت کا اختیار ہے کہ وہ کیا مہر لینا چاہتی ہے اور اسی مہر کے اوپر وہ نکاح ہوگا۔ چند مثالیں دیکھ لیجئے آپ کہ عورتوں نے اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کیا اس معاشرے میں۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر کچھ دھبے پڑے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ دھبے کیسے ہیں؟ فرمایا میں نے رات نکاح کیا ایک عورت سے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے مہر کیا دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ اس عورت نے مجھ سے سونے کی ایک ڈلی کا مطالبہ کیا تو وہ میں نے مہر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ منورہ کے بڑے رئیس لوگوں میں سے ہیں اور سینکڑوں اونٹ جو ہیں ان کے قافلے کے چلتے تھے سامان سے لدے ہوئے، اور وہ اپنے زمانے کے لکھپتی اور ارب پتی اور کروڑ پتی تاجر تھے۔ چنانچہ ایک عورت نے سونے کا مطالبہ کیا اور آپ نے سونا دیا اس کو، تو اس کا حق تھا جو مطالبہ کرے وہ اسے دیا جائے۔ اس کے برعکس ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے اپنے کو ہبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نظر نیچی کر لی۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اس عورت سے شادی کر لوں۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس عورت سے پوچھا آپ نے کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھے اعتراض نہیں۔ پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے؟ دیکھیے نا مہر کی اہمیت ذرا غور کریں۔ اب پہلی بات جو طے ہوتی ہے وہ مہر کی طے ہوتی ہے۔ پوچھا تم مہر کیا دو گے؟ ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں اب تک شادی نہیں کر سکا کہ میں کسی عورت کو کچھ دے نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر یہ تم کو قرآن پڑھنا سکھا دیں تو کیا تم مہر کے عوض اس کو قبول کرو گی؟ اس عورت نے بخوشی اس کو قبول کیا کہ اس سے اچھی بات کیا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنا نکاح اس مہر پر کیا کہ اس کو قرآن پڑھنا سکھایا گیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، پوچھا ایک صاحب سے کہ تم نے شادی کی ہے تو تم نے مہر کیا باندھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جوڑ جوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا مہر ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کا یہی مطالبہ تھا مجھ سے کہ میں تم سے شادی کروں گی اس عوض کہ تم مجھے ایک جوڑ جوتی خرید کے دو، تو میں نے ایک جوڑ جوتی اس کو خرید کے دیا۔ ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت ام سلیم، یہ بڑی برگزیدہ خاتون ہیں اسلام کی اور بڑی مربی اور معلمہ ہیں۔ ان کے شوہر تھے ایک، یہ جب ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، تو وہ شوہر جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، وہ کفر میں برقرار رہے۔ چنانچہ وہ نکاح فسخ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ دوبارہ نکاح کرنے کی، تو آپ نے یہ شرط رکھی کہ میرا جو مہر ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو میں تمہارے ساتھ۔ تو آپ نے یہ شرط رکھی کہ میرا جو مہر ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ پابندی ابھی نہیں لگی تھی کہ مسلمان یا مومن عورت جو ہے یا مرد جو ہے وہ مشرک کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان صاحب نے اس کو قبول کیا، وہ ایمان لائے اور پھر ان کی شادی ہوئی۔ تو جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ مکمل طور پر یہ عورت کا اختیار ہے کہ وہ مہر جس رقم کو چاہے، جس شکل میں چاہے اور جتنا چاہے مقرر کر سکتی ہے، اور یہ شرط ہے اس کے پورا کیے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ آپ وعدہ کر لا لیں اس سے کہ ہم بعد میں دے دیں گے، پوری رقم بعد میں دے دیں گے یا اسی وقت دے دیں گے یا آدھی رقم بعد میں دے دیں گے۔ یہ اس وقت معاہدہ جو ہے، عقد جو ہے وہ جو ہو جائے گا اس کے مطابق یہ کام ہوگا، اور وہ جب چاہے مہر طلب کر سکتی ہے، اور طلب کرنے کے بعد وہ مہر دینا ہے،
اور اگر نہیں دیا جاتا تو آپ غور کر لیجئے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں پھر اسلامی نقطہ نظر کے تحت جائز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مہر اس نیت سے باندھتا ہے کہ کون دیتا ہے اور کون لیتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے۔ آپ نے ذرا غور کیا کہ ٹھیک ہے جو چاہا آپ نے باندھ لیا لیکن نیت نہیں ہے آپ کی دینے کی، یا آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو وہ جو تعلقات آپ نے قائم کیے ہیں اپنی بیوی سے وہ اسلام کی نقطہ نظر کے تحت جائز نہیں۔ لہذا مہر کا دیا جانا لازمی شرط ہے اس نکاح کے لیے، اس تعلقات کے لیے۔ اور مہر اتنی اہم بات ہے کہ قاضی شرح کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر عورت نے مہر معاف کر دیا ہے، جو وہ معاف کر دیتی ہے، بہلا پھسلا کر کے دل لبھانے والی باتیں کر کے مرد جو ہے عموماً عورت سے مہر معاف کرا لیتا ہے، اور وہ معاف کر دیتی ہے کہ ہمارا گھر تو ایک ہی ہے، ہم تو ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو دیں، ہم لیں یا دیں، یا ایک ہی بات ہے چلو۔ لیکن قاضی شرح کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر عورت مہر کو زبانی معاف کر چکی ہے، اس کے گواہ بھی موجود ہوں، لیکن پھر کسی وقت بعد میں اگر وہ مہر کا مطالبہ کرے تو وہ مہر اس کو ادا کیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کتنی اہم بات ہے یہ مہر جو ہے ایک طرح کی ایک گارنٹی ہے، ایک سیکورٹی ہے عورت کے لیے۔ وہ معاف تو کر دیتی ہے جب محبت کی بات ہو رہی ہے، انسیت کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے، حالات خوشگوار ہیں، وہ عورت تو قربانی دیتی ہے، اس کے اندر تو یہ جذبہ ہے۔ لیکن مرد جو ہے اگر اس سے پھر ناجائز فائدہ اٹھائے بعد میں اور عورت کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور وہ مہر کا مطالبہ کرے تو دوبارہ مہر دینا ہوگا۔ اب ایک چیز اور ہے کہ جہاں مال کی بات آ رہی ہے تو تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیں کہ اس شادی کے تعلقات کے سلسلے میں جو مال خرچ ہوتا ہے، جہاں بھی خرچ کرنا ہے، یہ مرد کو خرچ کرنا ہے، یہ عورت کو نہیں خرچ کرنا ہے۔ کسی مرحلے پر آپ نے دیکھا کہ مہر مرد کو دینا ہے، ولیمہ بھی مرد کو کرنا ہے۔ شادی کی خوشی کی جو دعوت ہے دوست اور احباب کو بلانے کی، ان کو کھانا کھلانے کی اور اعلان کرنے کی، یہ سنت جو ہے یہ مرد کے اوپر عائد ہوتی ہے، یہ عورت کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال مہر کا پوچھتے تھے اور دوسرا سوال یہ پوچھتے تھے کہ تم نے ولیمہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں آپ نے اس کے بعد ولیمہ کیا ہمیشہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آپ نے کہا کہ تم نے مہر کیا باندھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے سونے کی ایک ڈلی کا مطالبہ کیا۔ تو چونکہ بالکل دوسرا دن تھا یہ، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے ولیمہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ گویا یہ ایک ہدایت ہو گئی کہ ولیمہ کیا جانا چاہیے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ایک بکری کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ عمرہ میں سے ہیں، تو ولیمہ تو ضرور کرو، خواہ تمہارے لیے بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ہی بکری لے کر کے ذبح کرو، اپنے دوست احباب کو بلاؤ، ورنہ یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق انسان ولیمہ کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ازواج کے ساتھ مختلف حیثیت چونکہ تھی ان کی، تو اسی کے مطابق آپ نے ولیمہ کیا۔ بعض دفعہ آپ نے صرف کھجور کھلایا لوگوں کو، بعض دفعہ صرف دودھ پلایا، بعض دفعہ صرف شربت پلایا، بعض دفعہ آپ نے پورا کھانا کھلایا، اس میں مختلف انواع و اقسام کی چیزیں بھی رکھی آپ نے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس مرد کے اوپر کہ جو ولیمہ کر رہا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح سے، اور ہمارے یہاں تو صورتحال عجیب ہے، ہم لوگ تو لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، جی ہمارے باراتی اتنے آئیں گے اور آپ کھانا کیا کھلائیں گے، اور کھانے میں کتنے آئٹم رکھیں گے آپ، اور جہیز کیا دیں گے آپ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ مال کا جتنا خرچ ہے وہ سب مرد کے اوپر آتا ہے، عورت کے اوپر نہیں آتا۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم لڑکی والوں سے یہ کہیں کہ اب ہمیں کھانا کھلائیے، اب ہمیں چائے پلائیے، اب ہمیں شربت پلائیے، ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کھلائیں آپ کو، چاہیں پلائیں آپ کو، چاہیں کچھ بھی نہ دیں آپ کو، یہ بالکل ان کا اختیار ہے۔ اور دوسری چیز اب آتی ہے جہیز، وہ بھی تو مال خرچ ہونے والی بات ہے۔ یہ جہیز کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جہیز کی تو ایک بڑی لعنت آ گئی ہے کہ لڑکی والوں کو جہیز تیار کرنا پڑتا ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ جہیز لڑکے کو تیار کرنا چاہیے، مرد کو تیار کرنا چاہیے کہ جو شادی کرنے جا رہا ہے، کہ وہ ایک عورت گھر میں لا رہا ہے، گھر بسا رہا ہے، اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے گا، اس سے اولاد ہوگی، تو گھر کی جو ضروریات ہیں یہ مرد کو پورا کرنا ہے، یہ عورت کا کام نہیں ہے، نہ عورت کے والدین کا نہ اس کے ولیوں کا کام ہے کہ وہ جہیز کا سامان مہیا کر کے دے کہ جب یہ جائے گی تو کیا پکائے گی، کیا کھائے گی، کیا پہنے گی۔ یہ تو جو لا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پھر یہ جہیز کیسے آ گیا، جہیز فاطمی، مہر فاطمی، یہ ساری شرع میں اصطلاحات جو ہیں
یہ داخل کی گئی ہیں بعد میں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے شرع میں. پھر یہ کیسے اصطلاح آئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ جہیز کیسے بن گیا. اتفاق سے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ نہیں ہے. یہ جہازہ کے معنی ہیں تیار کرنے کے. ہم سب جانتے ہیں، یہاں خوش قسمتی سے یہاں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی جب شادی کی حضرت علی کے ساتھ، تو ایک بات آپ غور کیجئے کہ جہاں آپ حضرت فاطمہ کے والد ہیں وہاں حضرت علی کے آپ ولی بھی ہیں. حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو آپ نے حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں دیا. چنانچہ حضرت علی کے گارجین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ تم شادی کرنے جا رہے ہو تو چند چیزیں بناؤ. حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے بناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زرہ کو بیچو. ذرا غور کیجیے آپ، حضرت علی نے وہ زرہ یہودی کے ہاتھ گروی رکھ دی ایک یہودی کے ہاں، وہاں سے کچھ رقم لے کے آئے حضرت علی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس سے چند بنیادی چیزیں جو ہیں وہ خریدو. چنانچہ ایک توا، ایک مشک پانی بھرنے کے لیے، اور ایک تکیہ. بعض روایت میں ہے کہ ایک چادر، وہ ایک چٹائی. بہرحال یہ تین چیزیں جو ہے حضرت علی نے تیار کی. اب چونکہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں منسوب ہیں، لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز فاطمی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دیا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قطعاً تیاری نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں ہوا. اور حضرت فاطمہ ہی کو چھوڑیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، چاروں کی آپ نے شادی کی، کبھی کسی کو ایک حبہ برابر کوئی چیز نہیں دی آپ نے جہیز میں. اور یہ چیز جو تیاری کی گئی یہ بھی حضرت علی کے پیسے سے کی گئی. چنانچہ یہ مرد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہیز تیار کرے. وہ بیوی لا رہا ہے تو بیوی کی بنیادی ضروریات کی چیزیں گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے. یہاں یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب آئیے ذرا ہم اس پہ غور کریں کہ بیوی لانے کے بعد اس کے ساتھ سلوک کیسا ہمیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بیوی گھر میں لے آئے ہیں تو اب وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے، ہمیں سکون دے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں اس انداز سے رہے کہ جیسے گھر کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی اسے خدمت کرنی، اور اس کے اپنے کوئی حقوق نہیں ہیں. ہمارا تو معاشرہ یہ ہے کہ عورت کے تو کوئی حقوق ہم جانتے ہی نہیں. ہم نے تو صورتحال یہ بنا رکھی ہے کہ اگر عورت گھر میں ہے تو روشن دان جو ہے بہت اوپر ہونا چاہیے، اور جاتے وقت روشن دان بھی بند کر جائیں، لاک کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی چڑیا جو ہے وہ کہیں نہ دیکھ لے ہماری بیوی کو یا ہماری عورت کو، ہوا نہ لگ جائے کہیں اسے. باہر جائیں گے تو دروازے پہ تالا لگا کے چلے جائیں گے، کوئی پہرے دار کھڑا کر کے جائیں گے کہ نظر رکھنا کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے اس وقت. پاکستان میں آپ چلے جائیں مختلف علاقوں میں آپ کو یہ ملے گا. تو کیا عورت انسان نہیں ہے؟ کیا مرد ہی صرف تازہ ہوا چاہتا ہے؟ کیا مرد ہی صرف باہر تفریح کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہی اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل بہلانا چاہتا ہے؟ عورت کیا انسان نہیں ہے؟ عورت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے. چنانچہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ملی ہے، یہ آپ نے آخری خطبہ جو دیا ہے حج کا، یہ اس میں بڑی تفصیل سے یہ باتیں آتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ کو احادیث کی کتابوں میں ایک ساتھ یہ نہیں ملیں گی. وجہ کیا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں عنوانات کے تحت احادیث لکھی گئی ہیں. چنانچہ اس کے ایک ٹکڑا کہیں ملے گا، دوسرا ٹکڑا کہیں ملے گا، تیسرا ٹکڑا کہیں ملے گا. میں چند ٹکڑوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی کے حقوق کیا ہیں آپ کے اوپر. فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار ہو جاؤ، الا خبردار ہو جاؤ، اور میں تمہاری عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، خیر کی وصیت کرتا ہوں، نیکی کی وصیت کرتا ہوں، بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فإنما ہن عوان عندکم، وہ اس لیے کہ وہ تمہاری ہاتھوں میں قیدی ہیں. اب ذرا غور کیجئے، اسی لفظ قیدی سے تو سارے اختلافات پیدا ہو گئے ہمارے معاشرے میں. عون کے معنی اسیر کے ہیں عربی زبان میں، وہ اس لیے کہ وہ تمہاری ہاتھوں میں اسیر ہیں. اب اسیر کے معنی سمجھیے، اسیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بیڑیاں لگا کے ان کو رکھیں، آپ کمروں میں تالا لگا کے رکھیں، گھروں پہ تالا لگا کے رکھیں، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، ان کو کسی کی نگرانی میں رکھیں. آپ یہ معنی نہیں، بلکہ اس کی تشریح کیا ہے
علامہ نووی نے ریاض الصالحین میں اس کی تشریح کی ہے، اور آپ جانتے ہیں ریاض الصالحین احادیث کی بہت ہی اعلیٰ پائے کی کتابوں میں سے ہے۔ اس میں جو آپ نے تشریح کی ہے یہ اسیر ہونے کی، وہ آپ نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت اپنے تعلقات ازدواجی قائم کرتے ہیں تو مرد عورت کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ معنی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں اسیر کی مانند ہیں، اور اس کے معنی ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور تم ان عورتوں سے کچھ ملکیت نہیں رکھتے، کچھ حق نہیں رکھتے۔ تو اب ایک شخص اگر آپ کے ہاتھ میں قیدی ہے تو وہ تو سارا حق آپ کے پاس ہے اس کا، تو پتہ چلا کہ نہیں، قیدی کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ صرف اس وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں قیدی ہے جب آپ نے وہ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی ملکیت آپ نہیں رکھتے اس کے اوپر کسی قسم کی، غیر ذالک، اس کے علاوہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا، اور پھر خبردار ہو جاؤ، وَلَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، تمہارا حق ہے تمہاری عورتوں کے اوپر، تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلِنِّسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ بالکل بات ایک ہی انداز سے کہی جا رہی ہے، ایک ہی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے اوپر ہیں اور تمہاری عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ بات بالکل واضح ہو گئی یہاں پر کہ میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ حقوق کی بنیاد کے اوپر ہیں، انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہیں، معاشرے میں برابری کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ جہاں شوہر کے حقوق ہیں تو وہاں بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اور آگے فرمایا آپ نے کہ علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کا رزق مہیا کرو، و کسوتہن، اور انہیں پہناؤ، بالمعروف، وہ کہ جو معاشرے میں اچھا سمجھا جائے، اپنے سوشل اسٹیٹس کے لحاظ سے، اپنے معاشرتی درجات کے لحاظ سے انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کو پہناؤ اور انہیں رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں، ہماری تو تنخواہیں جو ہیں ہزاروں ریال میں ہیں، اور ہماری بیوی جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہوئی ہے گھر کے اندر۔ ہم جب چاہیں اپنے دوست احباب کے اندر بیٹھ کے تفریح کریں، جتنا مال چاہیں خرچ کریں، چائے کے اوپر خرچ کریں، سگریٹ کے اوپر خرچ کریں، تفریح میں خرچ کریں، اور بیوی ہماری جو ہے وہ ایک پیسے کو ترس رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہم پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، کیا اسٹیٹس ہے، ہم پہنتے ہیں، رہتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اسی طرح سے بالکل اسی انداز سے ہمیں اپنی بیویوں کو بھی رکھنا ہے۔ ان کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں کہ ان سے آدمی دیکھ کر کے یہ پتہ لگائے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے معاشرے میں، آپ کیا کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے آپ کے اوپر۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلیکم وأنا خیرکم لأہلی، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے اپنی بیوی کی توہین کر دینا، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اور معاشرے میں اس طرح سے رکھنا کہ جیسے سب سے زیادہ خراب عنصر اگر کوئی ہے تو وہ بیوی ہے جو ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اگر ہمارا انداز یہ ہے تو اس کے معنی ہم بدقماش ہیں، ہمارے کردار کے اوپر فیصلہ آ گیا، ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لے لینا چاہیے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہیں، ہم نے ان کو کیا حقوق دیے ہوئے ہیں۔ سیر و تفریح صرف ہم کرتے ہیں، ہماری بیوی کو بھی تفریح کا حق حاصل ہے۔ حضرت عائشہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پردے کا حکم آ جانے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا، اور وہ ستون اب تک مسجد میں موجود ہے، حرم میں آپ جا کے دیکھ لیے، استوانہ عائشہ، کہ جہاں حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر سے آپ نے حبشیوں کا تماشا دیکھا، باوجود اس کے کہ پردے کا حکم آ چکا تھا، تبھی تو آپ پیچھے کھڑی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چادر بھی آپ نے تان لی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کو بھی سیر و تفریح کا حق ہے اور اس کو وہ مواقع مہیا کیے جانے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دوڑ میں حصہ لیا۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، میں ہار گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بدلہ لے لیا اس دوڑ کا کہ تم جیتی تھیں اور میں ہار گیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ کم سے کم 2 مرتبہ یہ مقابلہ دوڑ کا ہوا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں
خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین پہ رکھا ہے. حضرت عائشہ کا حجرہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے, باہر سے تو دیکھا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار ہے یہ حجرہ تھا آپ کا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ دوڑ اس حجرے میں ہوئی ہوگی؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ دوڑ اس مسجد میں ہوئی ہوگی, وہ چھوٹی سی مسجد جو اس زمانے میں تھی؟ پھر یہ دوڑ کہاں ہوئی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دوڑ یقینی طور پر میدان میں ہوئی ہے, باہر ہوئی ہے, گھر میں نہیں ہوئی ہے. یہ تو گھر سے باہر نکالا جائے عورت کو, گھر سے باہر لایا جائے, تازہ ہوا اس کو بھی اتنی ہی ضروری ہے اس کی صحت کے لیے جتنا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. سیر و تفریح اس کے لیے بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. اور جو حبشیوں کا تماشا ہے وہ تو آپ پوری حدیث ہمارے سامنے نہیں آتی, اتنی حدیث آتی ہے. میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں, اور مجھے نہیں معلوم کہ علماء کیوں نہیں پوری حدیث سناتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اور غور کرو کہ ایک جوان عورت جو کھیل تماشے کی شائق ہے, جتنی دیر تماشا کھڑے ہو کر کے دیکھ سکتی ہے, میں نے اتنی دیر کھڑے ہو کر کے وہ تماشا دیکھا. اس سے دو باتیں ہمارے سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ کھیل تماشا اور تفریح کا شائق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, اس لیے کہ انسان تفریح چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ آئی کہ اس میں کوئی مدت مقرر نہیں ہے کہ چلو آدھا گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, بس کرو جی, چلو گھر چلو, بس بہت ہو گیا, باہر بہت دیر رہ لی تم. نہیں, جب تک انہیں اطمینان نہیں ہوا, تسکین نہیں ہوا, وہ سکون نہیں حاصل کیا انہوں نے, طبیعت ان کی بھری نہیں, وہ تماشا انہوں نے دیکھا. تو یہ حقوق ہیں ہماری عورتوں کے جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمیں پورے کرنے چاہیے. اب اس کے بعد میں آپ کو اس جگہ لے چلتا ہوں کہ جہاں مردوں کے کچھ حقوق ہیں بحیثیت شوہر کے, جو میں نے آپ کے سامنے وہ آیت رکھی سورہ نساء کی کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام بنائے گئے. قوام کے معنی ذرا سا غور کر لیجیے پہلے کیا ہے. قوام کے معنی یہ قامہ سے لفظ بنا ہے. قامہ یقوموں کے معنی کھڑا ہونا, سیدھا ہونا اور برقرار رہنا, یہ سارے معنی ہیں. اس میں حکمرانی کے کوئی معنی نہیں. قرآن میں یا عربی زبان میں الفاظ کی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے تو وہی مفہوم ہے اس کا, کوئی دوسرا مفہوم نکالنا الا یہ کہ حدیث سے ثابت ہو تو وہ بات دوسری. اللہ تعالیٰ لفظ حاکم بھی استعمال کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ لفظ ولی بھی استعمال کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ لفظ آقا بھی استعمال کر سکتا تھا, لیکن نہیں کیا اس نے استعمال. تو قوام کے معنی ہیں سسٹینر, کھلانے پلانے والا, خبر گیری کرنے والا, نگہداشت کرنے والا, یہ ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ. تو الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہے وہ عورتوں کو کھلانے پلانے والا ہے, ان کی نگہداشت کرنے والا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. یعنی آرگنائزر ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے, جو ضروریات ہیں, جو اس کی طلب ہے, جو اس کے حقوق ہیں, جنسی حقوق ہیں, جسمانی حقوق ہیں, معاشرتی حقوق ہیں, بہت سے حقوق ہیں, ان کو مہیا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق مرد کو دیا. اور یہ حق اس لیے مرد کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ بما فضل اللہ بعدہم علی بعد, کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دے دی ہے. اس فضیلت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بلند درجہ دے دیا گیا ہے, کوئی نیچا ہے کوئی اونچا ہے, بلکہ چن لیا ہے. فضل کے معنی چننے کے بھی ہیں, اختیار کرنے کے بھی ہیں. ذرا غور کیجیے, آپ کسی سے کہتے ہیں کہ فضل, تو اس کے معنی آپ اسے چن لیجئے, اپنی پسند سے آپ آگے بڑھ جائیے, بیٹھ جائیے, کھا لیجئے, داخل ہو جائیے, اس کے اختیار پہ وہ بات آپ نے چھوڑی. پریفرنس جو ہے, اس جو معنی فضل کے معنی اصل میں یہی ہیں. فضل کے معنی بھی پریفر کرنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کو چن لیا, ایک کے مقابلے میں دو ہی تو جنس ہیں, دو میں سے کسی ایک کو تو وہ چنے گا بہرحال. تو اس نے مرد کو چن لیا کہ مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ وہ عورت کی نگہداشت کرے, خبر رکھے, اس کی ضروریات کو پورا کرے, اس کے لیے کھانا مہیا کرے, کپڑا مہیا کرے, مکان مہیا کرے. وہی بات ہے کہ رزق ہن و قسمت ہن بالمعروف, اور ایک جگہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف, اور انہیں رکھو معروف کے طریقے سے, یعنی جس طرح تم کھاتے پیتے ہو, جو تمہارا معیار ہے, جو تمہارا اسٹیٹس ہے, اسی کے مطابق ان کو رکھو.
تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے اس لیے آتی ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اس طرح سے یہ کام کیا جائے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ حق دیا گیا ہے مرد کو کہ وہ گھر کی سربراہی اسے حاصل ہے، وہ اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے، کلکم راعین و کلکم مسئول ورجل راعین علی بیتہ، اور مرد جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر راعی ہے، نگہداشت کرنے والا ہے، تو وہاں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ رتبہ دیا ہے کہ گھر کی نگہداشت اور گھر کی نگرانی مرد کے ذمہ داریوں میں سے یا اس کے حقوق میں سے ہے، اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، پہلی بات اللہ نے چن لیا، دوسری بات یہ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد 2 ماہ یا 3 ماہ تک اپنی بیوی کو کھلائے اور پلائے نہیں، اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے، اسے چھوڑ دے، تو وہ عورت خلا لے سکتی ہے مرد سے۔ اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت میں مقدمہ کرے اور یہ کہے کہ 2 مہینے 3 مہینے سے اس نے میری جو ضروریات زندگی ہیں وہ مہیا نہیں کی ہیں، اور اس بنا پر عدالت مجبور ہے اس کو خلا دینے پر۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، 2-3 ماہ نہیں، حالانکہ 2-3 ماہ بڑی معقول بات سمجھ میں آتی ہے۔ انسان کی نوکری چھوٹ جائے، تجارت میں خسارہ ہو جائے، دکان ٹھپ ہو جائے، بیمار ہو جائے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اتنا وقت تو دیا جانا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ جدوجہد کر کے اور وہ مال کمائے لائے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دن سے زیادہ اگر کسی عورت کی ضروریات کو شوہر نے پورا نہیں کیا تو وہ خلا لینے کا حق رکھتی ہے، یعنی ایک قدم وہ اور آگے بڑھ گئے۔ 3 دن تک آپ نے اسے بھوکا رکھا، یا پھٹے پرانے کپڑے میں رکھا، یا اس نے یہ ثابت کیا کہ جس معاشرے میں اور جس پیمانے پر اور جس معیار پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ نے ہمیں نہیں دیا ہے، تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جس وقت عورت یہ محسوس کرے کہ اس کو اس معیار پہ نہیں رکھا جا رہا ہے کہ جس معیار پہ شوہر کی آمدنی ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار ہر وقت حاصل ہے اس عورت کو کہ جب بھی وہ یہ محسوس کرے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کی ضروریات کو دبایا جا رہا ہے، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ خلا لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی لیکن میں نہیں بتائی، لیکن میں اب بتا رہا ہوں آپ کو۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے وہ اس سے مختلف۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، مال کی بنیاد کے اوپر، رہن سہن کی بنیاد کے اوپر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے کبھی خلا نہیں لے سکتی۔ ذرا غور کیجئے یہ بات، امام ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ازواج مطہرات کو بلائیے اور انہیں یہ اختیار دیجئے کہ آؤ، اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی متاع چاہتی ہو اور آرام چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر کے رخصت کر دوں، علیحدہ کر دوں، لیکن اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ رہو، جیسی بھی زندگی ہے گزارو۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ اس سے دلیل لاتے ہیں کہ عورت جو ہے اس بنیاد کے اوپر مرد سے خلا نہیں لے سکتی کہ صاحب میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا، میرا شوہر مجھے کھلاتا پلاتا نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر مرد کام نہیں کرتا تو عورت کام کرے، مرد نہیں کھلا رہا ہے تو وہ اپنے باپ سے مانگ کر کے لائے، وہ خود کہیں سے مہیا کرے، لیکن اس بنیاد کے اوپر وہ خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جمہور علماء نے، جس میں خود حنفی علماء بھی شامل ہیں، امام ابو حنیفہ کے اس مسلک کو رد کر دیا کہ یہ غلط بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ڈالی ہے اور آپ یہ کہیں عورت سے کہ اپنے باپ سے مانگ کر کے لاؤ، آپ یہ کہیں عورت سے کہ تم کماؤ اور کھاؤ، اور مرد جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے، کوئی کام نہ کرے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ عورت کے اوپر نہیں ہے، یہ ایک عقد ہے۔ عورت جو ہے مرد کے ساتھ ساری زندگی ہر صورتحال کے تحت باندھ نہیں دی گئی ہے، یہ ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے۔ مرد اگر اپنے حقوق نہیں پورے، اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتا تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے علیحدگی کر لیں۔
चुनांचे ये इसीलिए फरमाया कि बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, वो इसलिए कि वो अपने माल में से खर्च करते हैं, और अगर माल में से खर्च न करें तो फिर औरत को हक़ है कि वो अलहदगी ले लें। फिर फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब बिमा हफिज़ल्लाह, बस जो नेक औरतें हैं वो कानितातुन हैं, फर्मा बरदार हैं। यानी अब औरतों को क्या करना चाहिए, वो ये कि उनको फर्मा बरदारी शौहर की करनी चाहिए। हाफिजातुन लिलगैब बिमा हाफिज़ल्लाह, और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत में जो कुछ दे दिया है उसकी हिफाजत करें। मुफस्सरीन ने बताया है कि 3 बातें ऐसी हैं कि जो इस पर नाफिज होती हैं। एक तो ये कि शौहर की इज़्ज़त और शौहर का वक़ार, इसकी हिफाजत करना बीवी की जिम्मेदारियों में से है। ये ना हो कि लोग बीवी के ऊपर उसके अंदाज से, उसके किरदार से, उसकी गुफ्तगू से शौहर के ऊपर हाथ उठाएं या उंगली उठाएं कि फलां की बीवी तो ऐसा कर रही है और ऐसा कर रही है और ऐसा। उसको ये चाहिए कि अपने शौहर की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखें। दूसरी बात यह है कि अपने शौहर के माल की हिफाजत करें। वो अपनी मर्ज़ी से शौहर की इजाज़त के बगैर ये माल दूसरों को नहीं दे सकती, यहाँ तक कि अपने वालिदैन को भी नहीं दे सकती। हाँ, अपना माल उसका ज़ाती माल है, मीरास में है, उसकी तिजारत है या उसकी दुकान है या उसने कमाया है किसी तरह से भी, तो वो जिस तरह चाहे खर्च कर सकती है, लेकिन शौहर के माल को शौहर की इजाज़त के बगैर वो नहीं खर्च कर सकती। और तीसरी बात यह है कि शौहर के राज को उसे राज रखना है, वो किसी दूसरे से उसको नहीं बता सकती। शौहर के बहुत से राज होते हैं, तजारती राज होते हैं, ख़ानदानी राज होते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, कोई गलती उससे हो गई हो, कोई गलती गुनाह सरजद हो गया हो, तो ऐसी सूरत हाल के तहत बीवी को चाहिए कि शौहर के राज के ऊपर पर्दा डाले और उसकी हिफाजत करे। ये मर्द का हक बनता है कि बीवी जो है उसके माल की, उसके इज्जत की और उसके राज की हिफाजत करे, और ये औरत की जिम्मेदारी है कि ये देखे कि ये काम पूरा हो रहा है या नहीं। जहाँ वो माल की हिफाजत कर रही है और बगैर शौहर की मर्जी के खर्च नहीं कर रही है, वहाँ उसको ये इख्तियार दिया गया है कि अगर शौहर उसको इतना खर्च नहीं देता है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो शौहर की इजाज़त के बगैर शौहर का माल वो खर्च कर सकती है। चुनांचे हज़रत हिंद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा तशरीफ़ लाती हैं और ये कहती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अबू सुफियान जो हैं ये बड़े बखील आदमी हैं, और अबू सुफियान बड़े अमीर आदमी, ये ज़रा गौर कीजिएगा, उनके भी काफ़िले चलते थे ऊँटों के, तजारती काफ़िले, वो मुझे इतना खर्च नहीं देते कि मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकूं, तो क्या मैं उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी इत्तला के बगैर उनके माल में से पैसा निकाल सकती हूँ? तो आपने फरमाया कि हाँ, तुम बक़द्र ज़रूरत निकाल सकती हो कि तुम अपने को उस स्टेटस पे बरकरार रखो कि जो तुम्हारे शौहर का स्टेटस है। बस इस हद तक जो है औरत जो है वो शौहर की इजाज़त की मोहताज नहीं है। लेकिन अगर इसमें तलखी पैदा हो, आगे चल के लड़ाई झगड़ा हो और कुछ मामलात हों, तो इन मामलात को कैसे हल किया जाए, ये वो गुफ्तगू है जो आइंदा किसी मौके पर इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। इसलिए कि जहाँ 2 आदमी मिलजुल करके रहते हैं, वहाँ उनके दरमियान में निज़ा भी पैदा होना एक फितरी बात है, और उस निज़ा को कैसे हल किया जाए, उसमें क्या हुकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं शौहर और बीवी के और मुआशरे के, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम आइंदा कभी गुफ्तगू करेंगे।